الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حدیث پڑھی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزوں کے ساتھ ساتھ من قام رمضان اس کی رات میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، ایمانا و احتسابا ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس انسان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہو چکی ہے اور چند دنوں کے بعد ہم سب کے درمیان میں رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ آنے والا ہے۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہوگا وہ رمضان المبارک کا ہی جمعہ ہوگا، اور پہلا رمضان جمعرات کے دن اور بدھ کے دن کی تراویح ہوں گی۔ اس مہینے کے معنی جو ہے رمضان، اسے کہا کیوں جاتا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین اور محدثین اور مورخین کا اس بات پر اجتماع ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اکثر و بیشتر گرمیوں میں آیا کرتا ہے، گرمیوں کے مہینوں میں آتا ہے، اور رمضان کے معنی ہے جلا دینا، جھلسا دینا، کسی چیز کو جلا دینے کے معنی ہے رمضان کے۔
اب یہ مہینہ گرمیوں میں آتا ہے، عرب کی ریتلی زمین پر جب اونٹنیاں چلتی ہیں تو ان کے پاؤں جل جایا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے عرب کے لوگوں نے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا۔ اور دوسرے محرخین اس بات کو کہتے ہیں کہ رمضان کے معنی جلا دینے کے اس لیے ہیں کہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے اعمال نامے سے کے رجسٹر سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام جلا دینے والا مہینہ رمضان کہا گیا۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں، یعنی کہ رمضان کے معنی ہے جلا دینا اور جھلسا دینا۔ اب اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا، ایک ساتھ پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر آیا، اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی تھوڑا تھوڑا 23 سال میں وہاں سے اتر کر زمین پر آتا رہا۔ تو اس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی تیاریاں کب سے کرتے تھے؟ رمضان کے 2 مہینے پہلے، یعنی جو مہینہ موجودہ چل رہا ہے عنقریب ختم ہونے والا ہے، یہ شعبان کا مہینہ، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزر چکا رجب کا مہینہ، اس مہینے کا چاند دیکھ کر آقا علیہ السلام رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرتے، جس میں شعب الایمان میں ایک دعا کثرت سے نقل کی گئی ہے، شعب الایمان کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا کہ اس کتاب میں لکھا کہ آقا علیہ السلام رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی کہ اور یہی طریقہ حضرات صحابہ کرام اور یہی طریقہ اس امت کے نیک لوگوں کا رہا ہے، اسلاف امت کا رہا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریاں کر لیا کرتے تھے۔ اب اس مہینے کی تیاری ہے کیا چیز؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صبح میں کھانا کھایا، نیت پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ اس کی تیاری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک فعل ہے، یہ ایک کام ہے۔ اس مہینے کی تیاریاں یہ ہیں کہ اس مہینے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عید کی خرید و فروخت ہیں جو اگلے آنے والے مہینے میں رمضان کے بعد آنی ہے، وہ تمام تر ضروریات خرید و فروخت رمضان کے آنے سے پہلے کر لی جائے، تاکہ ہمارے رمضان کا 1 سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزر پائے۔ اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت، اخلاص اور تقوی کے ساتھ، ہمارا لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کے ساتھ، بد فعلی اور بد نظری سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے۔ یہ اس مہینے کی تیاری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی خرید و فروخت کر لی جائے، اور یہ حضرات اسلاف امت، حضرات صحابہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اب ہمارے اس زمانے میں رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تمام روزے رکھے جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، لیکن جو آخر کا عشرہ گزرتا ہے، وہ جیسے ہی وہ آتا ہے، 20واں رمضان آیا، اس آخر کا عشرہ سب سے زیادہ عبادت والا عشرہ ہے، اور اس مہینے میں شب قدر بھی آتی ہے، جیسے کہ آپ نے سنا تاثراتوں میں۔ یہ ہمارا مہینہ اور یہ ہمارا عشرہ غفلت میں گزرتا ہے، کبھی عید کی خرید و فروخت میں، تو کبھی بہنوں کی تہواری خریدنے کی تیاریوں میں، کبھی اپنے عید کے کپڑے اور جوڑے خریدنے کے واسطے۔ ہمارا یہ مہینہ عبادت سے خالی،
نمازوں کے اہتمام سے خالی، قرآن کریم کی تلاوتوں سے خالی، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ سے خالی ہو جاتا ہے، اور ہم اس آخری عشرے کو جہاں میں دیگر 2 عشروں سے زیادہ عبادت کرنی تھی، وہ عشرہ ہمارا بازاروں میں راتیں کالی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے تو ہم نے جو عبادت پہلے 20 دنوں میں کی، رمضان کے آخری عشرے میں ہم اس عبادت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ بازار میں جائیں گے تا کہہ کر کے کہوں تو بد نظری بھی ہو جاتی ہے، کسی غیر محرم پر نظریں پڑ جاتی ہیں، دل میں خیالات اور تصورات آ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی بازار میں رہتے ہوئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے، کبھی زبان پر گالم گلوچ آ جاتی ہے، کبھی اخلاق کے حسنہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، نمازیں ہماری ضائع ہو چکی، تراویح ہماری ختم ہو چکی، عبادت ہماری ختم ہو چکی، تلاوت کلام اللہ سے ہم محروم ہو چکے، اور سب سے بڑھ کر کے شب قدر کی رات ہماری ضائع ہو چکی۔ تو جہاں ہمیں تیاریاں کرنی تھی وہاں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس عشرے کو اپنی زیب و زینت کے لیے بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت آپ کو بتا دی، اور سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں کون سی ہے؟ میں نے حدیث پڑھی، من صام رمضان اور من قام رمضان، اس مہینے کا روزہ رکھنا، اس مہینے کی تراویح پڑھنا، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت شمار کی گئی ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے قرآن کریم نے کہا کہ من صام رمضان، ہم روزے رکھیں، تو روزے کیوں رکھیں؟ اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا، یا ارے بھائی خاموش ہو جائیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے تمام لوگوں، یا ایھا الکافرون نہیں کہا کہ اے کافروں، یا ایھا المشرکون اے مشرکوں، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، صرف استعمال کیا ایمان والوں، مسلمانوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ اب اگر ہم روزوں کو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو روزے فرض ہو چکے ہیں، اب ہمارا معمول کیا بن چکا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ روزے فرض ہوئے تو کس لیے؟ تو اللہ نے جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزوں سے اور متقی ہونے سے کیا تعلق؟ یہاں بات سمجھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع الیکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اگر اللہ نے تیرے جسم میں طاقت رکھی ہے تو اس لائق ہے کہ نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے۔ کیوں کر لے؟ تو واحسن للفرج، کہ یہ تیری شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور تیری آنکھوں کی حفاظت کرے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کر لے، اور اگر تو اس لائق نہیں، شادی ابھی نہیں ہو سکتی، تو پھر گناہوں سے کیسے بچیں؟ فرمایا الیکم ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اگر تو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تجھے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کر، اس لیے کہ جب تو روزے رکھے گا تیری جو جسمانی طاقت ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور گناہوں کا جو مادہ ہے وہ جبھی آتا ہے جب انسان شکم سیر ہو جائے، انسان کا پیٹ جتنا زیادہ بڑھ جائے وہ بھر جائے، انسان اتنا ہی زیادہ گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ اب بھوکے رہنے سے انسان کی نفس کو مار دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، وہ کھانے کی طاق اور فراق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا، غلط تصورات سے خالی ہو جاتا ہے،
تو فرمایا کہ اگر تو شادی نہیں کر سکتا، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، تو روزوں کا اہتمام کر۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی بن جائیں۔ اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بیمار ہیں، اور بیماروں پر تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو اس کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، اگر وہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ان روزوں کی بعد میں فعدۃ من ایام اخر، قضا کر لی جائے، بعد میں رکھ لیا جائے جب اللہ شفا دے دے۔ لیکن ہم بیماری کو بیماری مانتے کون سی ہیں؟ کبھی سر میں درد ہوا، کبھی پیٹ میں، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، بس ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ نماز جنازہ پکی ہے، طاقت نہیں ہے بخار میں۔ تو یہ ہماری کم علمی ہے، کم عقلی ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ حکم ہے جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ میری جان جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، اگر میں روزہ رکھوں گا تو بچنا مشکل ہے، بالکل دشواری کی حالت پہنچ چکی ہے، اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا۔ لیکن اگر پھر بھی اللہ نے شفا دے دی بعد میں تو اسی قضا کر لے۔ اگر اللہ نے شفا نہیں دی اور تجھے اٹھا لیا، اب تیرے وارثین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تیرے روزوں کا فدیہ اور کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کا مسئلہ الگ ہے، اس طرف نہیں جاتا، فدیہ کتنا ہے وہ آگے رمضان میں آئے گا۔ بہرحال دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے؟ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات مزید کہتا چلوں، تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کے اندر اس لیے کہ ریاکاری نہیں ہے، نمازوں کے اندر بھی ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، دیگر عبادات میں بھی ریاکاری دکھلاوا آ جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبی رکعتیں، لمبی لمبی تلاوتیں ہوتی ہیں، ریاکاری کا شبہ ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسی چیز ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بیچ میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ روزے سے یا نہیں ہے۔ بظاہر آئے گا سب کے سامنے منہ روزے والا ہوگا، تنہائی میں جا کر کے چھپ کر کے کچھ کھانے کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن جو اصل روزے دار ہے وہ نہیں کھاتا تنہائی میں، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے دنیا والوں کے لیے نہیں رکھا بلکہ اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس میں ریاکاری کا معاملہ نہیں۔ تیسری بات، روزے کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ روزے دار، جنت میں 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس سے خالص روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لی جائے، دوسری چیز رمضان کے روزوں کا اور رمضان کی تراویح کا اہتمام کر لیا جائے، تیسری بات جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو پوری سال ہونا چاہیے لیکن رمضان میں خاص طور پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب عام دنوں میں اگر کوئی انسان ایک نماز جماعت سے پڑھے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر رمضان میں وہی ایک نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے تو 27 کے برابر تو غیر رمضان میں مل رہا تھا، اب یہاں 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب بڑھا دیا گیا، تو اس حساب سے تقریباً 60,000 یا اس سے زائد کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا۔
تو اس میں رمضان کے مہینے میں جماعت کا اہتمام کریں نماز کے لیے، فردن نہ کریں۔ اس تعلق سے ایک واقعہ بتاؤں کہ عام طور سے ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، بازار والے ہیں یا خرید و فروخت والے ہیں، وہ اپنی نماز کو فردن وقت ملنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے۔ تو ایک واقعہ ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الکبائر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آئے اور یہ مہمان نوازی کرنے میں عشاء کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ اب جب مسجد میں پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، بھاگے ہوئے دوسری مسجد میں پہنچے تو وہاں بھی نماز ہو چکی تھی۔ اب حدیث کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اپنے وقت کے، انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک نماز کا 27 کے برابر ثواب ہے، تو اب جماعت تو ختم ہو چکی، انہوں نے ایک ہی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، ایک ہی نماز کو وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 27 مرتبہ پڑھا اور جا کر کے سو گئے۔ اب امام ذہبی لکھتے ہیں جب یہ سوئے تو انہیں رات میں خواب آیا، اور خواب میں ایک گھوڑ سوار تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اور یہ بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کا گھوڑا بڑا عمدہ، بڑا اچھا تھا بظاہر، اور دوسرے والے کا گھوڑا اتنا اچھا اور عمدہ نہیں تھا، پھر بھی وہ بہتر گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور جو بہتر نہیں تھا وہ گھوڑا آگے آگے جاتا رہا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رحمت اللہ علیہ پیچھے سے ایڑ لگاتے تاکہ گھوڑا میرا آگے نکل جائے، وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی میرا گھوڑا بہتر ہے، اچھا ہے، تندرست ہے، پھر بھی آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو کہا کہ حضرت میں نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی، میں آپ سے 26 درجے آگے ہو چکا ہوں، آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آپ کو 27 بار پڑھنے کا بھی ایک ہی نماز کا ثواب ملا ہے، تو قیامت تک میں آپ سے 26 درجے آگے ہی رہوں گا۔ تو ہم کتنی نمازوں کو بغیر جماعت کے پڑھتے اپنے کاروبار کی وجہ سے؟ کہ ہمیں دکانوں پر جانا ہے، یہاں جماعت بھی نہیں، پہلی نماز پڑھ کر چلے گئے، بہت سارے آئے جماعت کے بعد اپنی فردن نماز پڑھی۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جماعت کی نماز کا اہتمام کریں اس تعلق سے۔ اور اس مہینے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب کاروباری آدمی ہے، بڑی گرمی کا زمانہ ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، اب کیا کریں؟ تو قرآن کریم کہتا ہے قُلْ نَارُ أَشَدُّ جَهَنَّمَ حَرًّا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ جس گرمی کو تم یہاں گرمی بتا رہے ہو، وہاں کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ قُلْ نَارُ أَشَدُّ جَهَنَّمَ حَرًّا، وہاں کی گرمی تو بڑی سخت ہے، وہاں کیا عالم ہوگا، اس کی فکر کی جائے۔ اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے تعلق سے بات کہوں، اس مہینے میں بڑے نوجوان بھی ہیں، اور خالص نوجوان کو دوشی بنانا صحیح بھی نہیں ہے، آج کل کے بزرگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، وہ اس مہینے میں بے ادبی اور بے احترامی بہت زیادہ کرنے لگے۔ مثلا روزے داروں کے سامنے کھانا، گالم گلوچ کرنا، بد نظری کرنا، فحش گوئی کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس مہینے کا اس تعلق سے میں کہوں تو احترام نہایت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک واقعہ بتا کر کے آگے بڑھائیں۔ ایک واقعہ ہے نزہۃ البساتین کتاب کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، نزہۃ البساتین کتاب کا نام ہے، اس میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مجوسی مشرک تھا، اور اس مشرک کا مکان مسلمانوں کے محلے میں تھا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا تو اس مجوسی نے اپنے گھر والوں کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ مسلمانوں کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گھر سے باہر بازار میں کوئی چیز وغیرہ نہ کھانا، اگر جی کرے تو خرید کر گھر لا کر مسلمانوں سے چھپ کر کے کھانا، اس مہینے کا احترام کرنا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا، یہ ادب کر رہا ہے، لیکن اس کے ایک بیٹے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، بازار میں گیا اور کچھ کھانے پینے لگ گیا، اس نے دیکھا تو اس کے دو وہیں پر رہپٹ مارے، گھر لا کر کے ڈانٹا اور بڑی تنبیہ کی، اور کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ حضرت کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی تو مشرک تھا, کافر تھا, اللہ نے جنت تو مسلمانوں کے لیے بنائی ہے, تو یہاں کیسے پہنچا؟ کہا کہ میں نے رمضان کا جو احترام کیا, اپنے بیٹے کو جو تنبیہ کی, اس کی برکت سے اللہ نے مجھے آخری ٹائم میں کلمہ نصیب فرما دیا اور میں مسلمان ہو کر دنیا سے آیا اور مجھے جنت مل گئی. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رمضان کی ادب کرنے والے کو کلمات کی توفیق دے سکتا ہے, تو رمضان کی بے حرمتی کرنے والے سے کلمے کی توفیق چھین بھی سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس مہینے کا احترام ضروری ہے, اس مہینے کا بہت احترام کریں. چوتھی بات بڑی مختصر کر دی جائے, کثرت تلاوت کا اہتمام ہو. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, اس لیے کہ قرآن کریم کو اور اس مہینے کو خاص مناسبت حاصل ہے, کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا. اور اکابرین کا معمول بھی یہی تھا کہ 2-3 واقعے بتاؤں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مہینے میں 41 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 60 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اور مرد تو مرد, عورتوں کا حال بھی یہ تھا. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں خود اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو لکھا جو ان کی خود کی زندگی میں پیش آئے. اس کتاب کا نام ہے آپ بیتی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ. اپنے بچپن سے اور آخری وقت تک انہوں نے اپنی ساری باتوں کو اس میں لکھا. اس میں لکھتے ہیں کہ میری دادی کا معمول تھا, وہ قرآن کی حافظہ تھی. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی دادی, وہ لکھتے ہیں گھر کا کام کاج کرتی رہتی اور پورے دن میں ایک قرآن کریم روزانہ پڑھتی اور پھر اوپر سے 10 سپارے پڑھتی, یعنی 40 سپارے روزانہ اپنے آخری ٹائم تک پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئی. تو ہمارا قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے, کتنی محبت ہے, ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں. قرآن کریم سے محبت نہیں, اور قرآن کریم سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت نہیں, ان کی بھی غیبتیں چغلیاں ہونے لگتی ہیں. بہرحال الزام تراشی عام باتیں, اس طرف نہیں جانا چاہتے. تو بہرحال اس میں ہونا چاہیے, اگر یہاں پوچھا جائے میاں آپ کی عمر کتنی ہو گئی, تو کوئی 40, 50, 60, 70 بھی بتائیں گے. لیکن ان سے یہ بھی پوچھ لیا جائے ساتھ میں, میاں 40 سال کی عمر تو ہو گئی, کیا اس 40 سال میں 40 قرآن بھی ختم کیے؟ تو شاید نہ میں جواب آئے. اور کچھ تو کہیں کہ 40 سال میں ایک لفظ نہیں پڑھا کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں. تو یہ ہمارا قرآن سے تعلق اتنا مضبوط ہے, وہ ہم سمجھ گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں کم از کم قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں. اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ کسی کو قرآن سنائے اور اپنا قرآن صحیح کرے. اس لیے کہ اکثر دیکھا گیا کسی کے پاس حروف کی ادائیگی بہت کم ملتی ہے, کہاں سے کون سا الفاظ نکلنا ہے. اب جہاں الفاظ کے نکلنے میں کمی آئی وہاں قرآن کا معنی بدل جاتا ہے. مثال دو, بڑے کاف سے بنتا ہے قلبن, اور بڑے کاف سے قلبن کے معنی ہے دل, اور وہی لفظ بالکل سیم چھوٹے کاف سے کہیں قلبن, اس کا معنی ہے کتا. اب قلبن کے معنی کتا ہے اور چھوٹے کاف سے قلبن کے معنی, اور چھوٹے کاف سے قلبن کے معنی کتا ہے اور بڑے کاف سے قلبن کے معنی دل ہے. اب قرآن کریم میں دونوں سے بڑے کاف کو بجائے بڑا کاف پڑھنے کے چھوٹا کاف پڑھ دیتے ہیں قلبن باریک آواز کے ساتھ, تو وہاں دل کا تعلق کتے سے ہو جاتا ہے, تو معنی کتنا بڑا ہوا. تو یہ الفاظ ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے قرآن کریم سے محبت کا تعلق قائم کریں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہے, ایک جملہ ہے عربی کا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور کب تک ہے؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی گود تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں, کوئی عمر قید نہیں ہے. لیکن بشرطے کہ جذبہ ہونا چاہیے. آج ہمارا جذبہ اتنا ہے کہ اگر تراویح میں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اگلے دن اگلی مسجد تلاش کرتے ہیں کہ جلدی کہاں ہوتی ہے وہاں جانا ہے. یہ تو بڑی آرام سے پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ذمہ دار کہاں سے پکڑ کر لے آئے گا.
تو یہ ہمارا سوچنے کا نظریہ اسے بدلنا چاہیے. قرآن کریم سکون کے لیے ہے, سکون یاد کر رکھنا چاہیے. آخر بات, حالانکہ ٹائم ہو چکا, سخاوت کا اہتمام کریں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ پاتے تو تیز و تند ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت ہو جاتی. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا, آپ کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں آیا. لا کے معنی ہے نہیں, یعنی کہ کلمے میں تو آتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کلمے کے علاوہ آپ کی زبان پر کبھی رمضان میں لفظ لا نہیں آیا کہ میرے پاس نہیں ہے, یہاں سے کہیں اور سے لے لو, ایسا نہیں ہوا. لیکن ہماری اس میں ایک بات ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد بھی کر دیں تو اس کا فوٹو پہلے کھینچ لیتے ہیں فیس بک پر ڈالنے کے لیے. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کو فوٹو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے بغیر فوٹو کے بھی. اور اگر ہم کسی کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں تو فوٹو کے ذریعے بڑی آسانی سے ٹھیس پہنچ جاتی ہے. کوئی فوٹو اپلوڈ کر دیا جائے, جب اس کے پاس پہنچے گا تو خود شرم میں ڈوب مرے گا کہ اس نے مدد کی ہے, مجھے بدنام کیا ہے. تو نوجوان اس میں زیادہ مشہور ہو چکا ہے, اس سے اعتراض کریں, اس سے بچیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کا اہتمام.